يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، عزیزو، دنیا کی غذا قرآن پاک ہے. جب تک قرآن دنیا میں موجود ہے تب تک دنیا بھی موجود ہے. قرآن چلا گیا تو دنیا باقی نہیں رہ سکتی. جیسے ہر جاندار کی غذا ہوتی ہے، اگر اسی کی غذا کا سلسلہ ختم ہو جائے تو وہ جاندار انسان ہو جانور ہو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. کسی جانور کو آپ باندھ دو، کھانے پینا بند کر دو، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن میں آخر مرے گا. انسان کا کھانا پینا بند کر دو، آخر کار انسان چلا جائے گا. یہ جو ملعون اللہ کی لعنت ہو بشار اسد، جس کی حکومت تھی شیعہ ظالم کی، ابھی وہاں کے مجاہدین نے جا کر کے اسی حکومت کو گرایا. یہ پٹھو کافروں کا بچہ ان کے پاس بھاگ کر کے چلا گیا. جب ان جیلوں کے اندر یہ مجاہدین پہنچے تو وہاں کے جو مناظر نظر آئے ہیں، دیکھنے میں آئے عجیب. کچھ بیچارے ایسے بند کر کے ان کو چھوڑ دیا، بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر کے مر گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں، بھائی پانی پیو گے، کھانا کھاؤ گے، کچھ بھی نہیں. کچھ ایسے بیچارے آئے ہیں کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ آنکھیں کھول سکتے ہیں. بھوک پیاس کے اندر لوگوں کے سامنے پر انہوں نے جان دی. یعنی اتنے سالوں سے وہاں پڑے ہوئے ہیں بیچارے کہ کوئی پرسان حال نہیں. خود جیل میں رکھنے والے ظالموں نے کبھی ان کو پانی تک نہیں پوچھا. کچھ ایسے بھی لوگ نظر آئے جب مجاہدوں نے جا کر کے ان قیدیوں کو کھولا اور بولا کہ ابھی تم آزاد ہو، تو وہ پوچھنے لگے کیا صدر صدام نے اسی ہمارے حکمران کو، شیعوں کو مار دیا ہے کیا کہ آج ہمیں آزادی مل رہی ہے؟ ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ صدر صدام کئی سال پہلے بیچارہ فوت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے. جو جیلوں سے کچھ نکلے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر موبائل بھی آ چکی ہے جو کان پر آدمی رکھ کر کے اور کسی ایک دوسرے سے باتیں کر سکتا ہے. تو
تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آدمی کا کھانا پینا بند ہو جائے تو وہ دنیا مر جاتا ہے اور زندہ نہیں رہ سکتا. تو دنیا کی غذا قرآن ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے لیے امانت کے طور پر ایک نعمت عطا کی، اور وہ نعمت ہے قرآن، وہ نعمت ہے اللہ کا دین. اسی کو انسان نے اٹھایا. ابھی جب تک یہ نعمت، یہ امانت دنیا کے اندر باقی رہے گی تب تک دنیا رہے گی. اگر یہ نعمت چھن گئی دنیا تباہ ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. دنیا تب تک باقی رہے گی جب دنیا کے اندر اللہ کا نام سکھایا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اللہ کا نام ہوگا تو دنیا ہوگی، اللہ کا نام گیا دنیا ختم. ابھی یہ اللہ تعالیٰ کا نام سیکھنا سکھانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امانت ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتموہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو امانت کے طور پر میں نے آپ کو دو چیزیں دی ہیں، یہ امانت ہیں. اگر آپ گمراہی سے بھٹکنے سے بچنا چاہتے ہو تو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو. ایک کتاب اللہ، دوسرا سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر کتاب اللہ کو آپ نے مضبوطی سے پکڑا تو گمراہی سے بچو گے. اگر آپ نے پیغمبر کریم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا تو گمراہی سے بچو گے، نہیں تو نہیں. ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب آدمی آیا ہے، ایک تو دنیا کو باقی رکھنے والے غذا، دوسرے انسان کے ایک ایک فرد کو باقی رکھنے والے غذا، دونوں کا انتظام کرنا ہے. انسان کی غذا یہ ہے کہ اسی کو آٹا چاہیے، چاول چاہیے، سبزی چاہیے، گوشت چاہیے، دنیا کی چیزیں چاہیے. یہ اگر نہیں ملیں گی تو انسان ایک فرد کے اعتبار سے مر جائے گا. لیکن اگر دوسری غذا جو کائنات کی غذا ہے وہ اگر نہیں ملے گی تو پوری کی پوری دنیا مٹ جائے گی، مر جائے گی. ابھی آج دنیا کے لوگ جسم کی غذا کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور روحانی غذا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. کائنات کی غذا کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. حالانکہ جسمانی غذا کا اللہ نے وعدہ لیا ہے، معاہدہ کیا میں دوں گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جس کو جو غذا چاہیے وہ میں اس کو دوں گا، اور اسی بندے کے غذا کھانے والے سے پہلے، اس کے پیدائش سے پہلے اللہ نے غذا کا انتظام کیا ہے. اگر کسی جانور کو گھاس چاہیے تو جانور کی پیدائش سے پہلے اللہ نے گھاس کو پیدا کیا ہے. اگر کسی سانپ کو مٹی کی ضرورت ہے، مٹی کھاتا ہے، تو اسی سانپ کے پیدائش سے پہلے اللہ نے اسی کی خوراک کا انتظام کیا، پہلے وہ پیدا کی. اگر کسی شیر کو ہرن کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے، تو اس کے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گوشت کا انتظام کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے دنیا کے اندر یہ سارا نظام اللہ نے پہلے کر دیا تھا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. یہ جسمانی غذائیں ہیں اور ان کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. کئی واقعات علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں
کوئی بولتا میں کھانا نہیں کھاتا، زبردستی اس کو کھلایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے مقدر میں ہے۔ لیکن روحانی غذا جو ہے، قرآن، ایمان، دین، اس کا ذمہ نہیں ہے، اس میں اختیار ہے، اس میں اختیار ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اس کو دکھا دیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھا راستہ برا راستہ دونوں دکھا دیے۔ ابھی تمہاری مرضی ہے، اچھے راستے پر چلتے ہو تو اس کا صلہ آپ کو ملے گا جنت، برے راستے پر چلتے ہو تو پھر اس کا بدلہ تمہیں ملے گا جہنم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، العیاذ باللہ۔ جو اچھائی کو لے گا تو پاک ہے، کامیاب ہے، جو برائی کو پکڑے گا، برائی کی طرف جائے گا، جسم کو، اپنے ایمان و عقیدوں کو میلا کچیلا کرے گا، قد خواب، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو ابھی دیکھیں کہ دنیا کی غذا اللہ کا نام ہے۔ آج مسلمان، پہلے نمبر پر انسان، پھر مسلمان، دونوں عالمی غذا کو، دنیا کی غذا کو دھکیل رہے ہیں، اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو بھی حکومتیں دنیا کے اندر چلتی ہیں وہ عوام کے پیسے سے چلتی ہیں، ان کا اپنا کوئی فنڈ نہیں ہوتا۔ حکومت کے پاس، مسلمانوں کے ہو، کافروں کے ہو، کہیں بھی ہو، ان کا اپنا کوئی پیسہ نہیں ہوتا، اپنے پیسے پر حکومتیں نہیں چلاتے، عوام کے پیسے سے، آپ کے پیسوں سے حکومتیں چلتی ہیں۔ پھر اسی آپ کے پیسوں سے وہ اسپتالیں بناتے ہیں، عوام کے پیسوں سے اسکول بناتے ہیں، عوام کے پیسے سے ریلوے بناتے ہیں، جہاز بناتے ہیں، اور سارے ادارے بناتے ہیں، روڈ وغیرہ بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، سارا کچھ عوام کے پیسے سے۔ یہ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے، ہمارا حق ہے ان کے اوپر۔ تو ہماری ضرورتیں دو طرح کی ہوئیں، ایک تو ہمارے جسم کی پرورش کی ضرورتیں ہیں، ایک ہماری روح کی پرورش کی ضرورتیں ہیں۔ جسم کی پرورش کے لیے ہمیں بجلی چاہیے، گیس چاہیے، پانی چاہیے، چھت چاہیے، کپڑے چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں ساری چاہیے، یہ ساری جسم کی ضرورتیں ہیں۔ اور ہمارے روح کی ضرورت، اس کے لیے ہمیں ایمان چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے۔ ابھی آپ اندازہ کریں، ہماری جسمانی ضرورتیں یہ بے وفا ہیں، آج ہیں کل چلی جائیں گی، ہمارے پاس رہیں گی نہیں، ایک نہ ایک دن یہ ہم سے چھن جائیں گی۔ لیکن جو روحانی غذا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلے گی۔ ایک بندے کو اگر بولا جائے کہ یہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کھانا کھا، لیکن اس کھانے کے بعد تجھے آگ میں ڈالوں گا، کوئی کھائے گا؟ تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہمیں دنیاوی سہولتیں کتنی ساری بھی دے دیں، لیکن ہماری اگر آخرت نہیں بنی تو پھر تو جہنم ہے، پھر تو آگ ہے، قبر میں بھی آگ، آخرت میں بھی آگ۔ اور اگر ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہ دیں، لیکن اگر ہمیں ایمان مل جائے نا، سب کچھ مل گیا۔ ابھی افسوس کی بات، حیرت کی بات یہ ہے، جیسے ہمارے پیسوں سے ہماری دنیا بنانے کے لیے اسکول دیتے ہیں، کالج یونیورسٹی دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں مدرسہ نہیں دیتے، قرآن نہیں دیتے۔ آپ ماشاءاللہ پرائمری پڑھے ہو، مڈل پڑھے ہو، ایف اے بی اے وغیرہ، جہاں بھی جو کالج وغیرہ کا سسٹم دیکھا ہے، کسی ایک بھی کلاس کے اندر آپ کو قرآن پڑھانے کا سبجیکٹ نہیں ہوتا، ایک پیریڈ بھی قرآن کے لیے نہیں ہوتا۔ کوئی ایک بھی پیریڈ، بھلے آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بڑے سے بڑا کوئی تعلیم یافتہ بن جائیں،
لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں پڑے گا کہ خنزیر حرام ہے اور گائے حلال ہے، کہیں نہیں لکھا ہوگا، کہیں بھی نہیں، یہ وہ نہیں بتاتے۔ نماز فرض ہے، اس کا پڑھنا لازم ہے، یہ وہ نہیں بتاتے۔ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، یہ ان کسی سلیبس میں نہیں ہے۔ بتوں کو سجدہ کرنا منع ہے، یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ ابھی اگر ایک بندہ پوری زندگی سکون کے گزارے، لیکن ایک مرتبہ اگر وہ کسی قبر کو سجدہ کرے مشکل کشا سمجھ کر، زندگی میں ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ ایک جملہ حرام کا کہہ دے، میں قرآن کو نہیں مانتا، زندگی بھر کی اس کی محنتیں برباد۔ ابھی یہ اتنے بڑے عذاب سے، اتنے بڑی جہالت سے، جہنم میں جانے سے آخر رکاوٹ کون بنے گا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تمہیں رحمت چاہیے تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ہے، اور ہم ہیں کہ قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں۔ لیکن جو ذمہ داری حکمرانوں کی تھی عالمی سطح پر، بھلے کافروں کا ملک کیوں نہ ہو، وہاں بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کا ماحول دے۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن نہیں دیتے، مسلمان حکومتیں مسلمانوں کو قرآن نہیں دیتی۔ تو ایسے ماحول کے اندر جو عوام حکمرانوں کو دنیا کا نفع دینے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے دیتے ہیں، وہی عوام اگر روحانی غذا کے لیے امت کے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے اگر 100 200 500 1000 روپے اگر چندہ دیتے ہیں، اس پر حکمرانوں کو جلن ہوتی ہے کہ یہ کیوں دیتے ہو؟ جو ذمہ داری آپ کی تھی کہ آپ مسجد کو چلاؤ، آپ کی ذمہ داری تھی کہ مدرسے کو چلاؤ، آپ نے نہیں دیا۔ ابھی اگر وہی عوام جو آپ کو چلا رہے ہیں، وہی اگر قرآن چلانے کے لیے مسجد کو آباد کرتے ہیں، مدرسے کو آباد کرتے ہیں، تو اس پر ان کو مرچی لگتی ہے کہ یہ کیوں۔ کچھ سال پہلے بھی میں نے یہی کچھ باتیں بتائی تھی آپ کو۔ FATA فاٹف ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو امریکہ اور اقوام متحدہ کا چمچہ ہے، اس کی لونڈی ہے۔ اسی نے باقاعدہ پاکستان کے ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ ہم آپ کو فنڈ وغیرہ تب دیں گے جب مسجد کو مدرسے کو ہمارے حوالے کر دو، مسجد اور مدرسے کو ہمارے حوالے کر دو۔ کیا ہم آپ کے حوالے کریں؟ کیا مطلب؟ کہ مسجد کو جتنا چندہ ملتا ہے، 100 روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، لاکھ روپیہ ہو، اس کے ساتھ محلے والوں کا کام نہیں ہے، محلے والوں کا واسطہ نہیں ہے، وہ علاقے کے MPA کو ملے گا، MNA کو ملے گا، وہ اسی اوقاف کھاتے کو ملے گا، وہ پھر اپنی مرضی سے اس کو چلائیں گے۔ کیوں بھائی؟ جو آپ کے پاس پہلے ادارے ہیں وہ آپ نے صحیح چلائے ہیں، پھر ہمارے اداروں پر قبضہ کرتے ہو۔ یہ تو عوام کی مہربانی ہے، مولوی کی مہربانی ہے، مسلمان کی مہربانی ہے کہ یہ جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ 50 لاکھ طلباء کو روزانہ صبح دوپہر شام 3 کھانے مولوی کھلاتے ہیں مدرسوں میں۔ 50 لاکھ کوئی کم تو نہیں ہے۔ خود حکومتی تو ایک بھی دسترخوان نہیں ہے۔ تم تو کچھ کھلاتے نہیں ہو، ہمیں لوٹتے ہو، اور یہ بیچارے خیرات مانگ کر کے، بھیک مانگ کر کے اور مدرسوں کو چلاتے ہیں۔ تمہیں جلن ہوتی ہے، مدرسہ بند کرو، مسجد ہمارے حوالے کرو۔ آپ اسکول کو نہیں چلا سکتے۔ اگر اسکول حکومت چلا سکتی تو پھر پرائیویٹ اسکول کیوں کھلتے؟ پھر لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں جاتے؟
جو خود ٹیچر، پروفیسر، لیکچرار گورنمنٹ کی 5-5 لاکھ روپے تنخواہ لے کر کے 2-3 پیریڈ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنا بچہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھاتے ہیں، پرائیویٹ میں بھیجتے ہیں۔ تم تو اتنے ناکارہ ہو۔ تم نہ ریلوے کو چلا سکتے ہو، نہ گورنمنٹ کی بسوں کو چلا سکتے ہو، نہ کوئی اور سسٹم کر سکتے ہو۔ پہلے ہم بچے تھے تو یہاں ایس پی ٹی سی گاڑیاں چلتی تھیں، پھر آگے جا کر کے اس کا نام تبدیل کیا کہ SRTC پورے سندھ میں چلتی تھی، اور آخرکار وہ بھی ختم ہو گئی۔ پہلے ریل گاڑیاں زیادہ چلتی تھیں، ابھی وہ بھی نہیں ہیں۔ جتنی پرائیویٹ گاڑیاں ہیں وہ تو کامیاب جا رہی ہیں، اور جو گورنمنٹ کی ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں۔ اسٹیل مل کتنی عظیم ترین ایک منصوبہ تھا پاکستان کا، کتنا بڑا ایک ادارہ تھا، پورے ملک کی لوہے کی ضرورتیں پوری کرنے والی۔ آج اس کا کیا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر میں اگر لوہے کی ذرا سی چیز چاہیے تو اسٹیل مل کی نہیں ملتی، چائنا سے منگا کر دیتے ہیں۔ چھری چاہیے چائنا کی ملے گی، اپنے ملک کی نہیں ملے گی۔ ارے بابا، جو کراچی کے اندر چیزیں بنتی ہیں وہ ہمیں دے دو نا، اس میں کرایہ نہیں لگے گا، اس میں تکلیفیں نہیں آئیں گی، اس میں ٹیکس نہیں آئیں گے، اس میں کوئی یہ ایک دو ڈیلروں کے منافع نہیں جائیں گے۔ اس نے اس کو بیچا، اس نے اس کو بیچا، وہ تو بیچنے کے چکر میں ہے، PIA کے بیچنے کے چکر میں ہے۔ ریل گاڑیوں میں سے بہت سارے پرائیویٹ کر چکے ہیں، اور ہمیں بول رہے ہیں کہ یہ بھی ہمیں دے دو۔ بھائی آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر مسجد ان کے پاس جاتی ہے تو مسجد کو تو ان کو پیسے دینے پڑیں گے، امام صاحب کی تنخواہ بھی دینی ہے۔ ابھی تو مسجد والے، کمیٹی والے جیسے بھی گزارا کرتے ہیں، 5,000 10,000 میں کرتے ہیں، تم سے کوئی نہ پوچھتا ہے نہ مانگتا ہے۔ لیکن اگر تم نے لے لی، پھر کم از کم سرکار کے حد کے مطابق کم از کم آخری حد یہ ہے کہ 37,000 میں وہ تو دینے پڑیں گے۔ ایک خادم کو بھی 37,000، 37 سے پتہ نہیں 43 سے پھر زیادہ کیا ہے، تو یعنی 40,000 روپے صرف خادم کو دینے پڑیں گے، 40,000 روپے مؤذن کو دینے پڑیں گے، 40,000 امام کو دینے پڑیں گے، اسی طرح چوکیدار رکھنا پڑے گا، اور اتنی تعمیرات بلڈنگ بنانی پڑے گی۔ آپ کا ایک سال کے اندر کروڑوں اربوں روپے آپ کا خرچ آئے گا ایک مسجد کے اوپر۔ یہ مسجد بنی ہے کتنے کروڑوں کی ہوگی، سارا اس کو کرنا ہوگا، ان کو کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بول رہے ہیں کہ ہمیں دو، کیوں؟ دال میں کالا ہے نا، نیتیں پلیت ہیں نا، نیت خراب ہے تبھی تو یہی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ میں علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں دینی کام گورنمنٹ کے پاس چلا گیا وہاں دین ختم ہو گیا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یا کراچی والا، یہ پہلے مدرسہ تھا، ابھی بھی نام مدرسۃ الاسلام، لیکن ابھی وہاں قرآن پاک کا کوئی پیریڈ نہیں ہے، فقہ کا کوئی پیریڈ نہیں ہے، کوئی بھی منطق کا، فقہ کا، فلسفے کا، تفسیر کا، حدیث کا، کوئی بھی اس کے اندر کوئی وہاں گھنٹہ نہیں ہے۔ اسلامی یونیورسٹی کا آپ کو بتایا تھا بہاولپور، 5,500 زنا کی ویڈیو اسی ایک یونیورسٹی کی پکڑی گئی ہیں، جو بچوں کو یرغمال کرتے ہیں، ان کی تصویریں بناتے ہیں، پھر وہ دھمکیاں دیتے ہیں، آ جاؤ میرے یار کے لیے، تو آج چلی جا، نہیں تو پھر آپ کی ویڈیو وائرل کروں گا۔ اس طرح سے کئی لوگوں نے اپنی بچی کی، اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی ویڈیو دیکھ کر کے اس کو رات کے ٹائم پر ذبح کر کے اور مٹی کے حوالے کر دیا، قبر کے حوالے کر دیا، بولتا ہے کہ میری بہن مر گئی۔ یہ ماحول ہے ان کا، اور ہمیں بولتے ہیں مدرسہ ہمارے حوالے کرو۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں کسی اسلامی ملک میں، نام نہیں لیا، اسلامی ملک میں گیا تھا، وہاں بھی مدرسہ سرکاری تحویل میں لیا تھا، اور وہاں میں نے خود دیکھا کہ کلاس سے ایک ماسٹر صاحب باہر نکلے، لیکچرار، اور ایک لڑکی لیکچرار وہ باہر نکلی، دونوں کو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، دونوں کا ننگا سر ہے،
اور دونوں آ کر کے باہر ٹیبل پر بیٹھ کر کے سگریٹ پینے لگے، چائے شائے کے لیے آ گئے، اور آپس میں لوگوں کے سامنے ایسے مل جل کر کے گھوم رہے ہیں۔ یہ ہے یعنی وہ دینی مدرسہ جو ابھی اس سرکار کے حوالے ہو گیا۔ سرکار صرف ڈگری کو دیکھتی ہے، تربیت کو نہیں دیکھتی۔ ہمارے طلباء کی تربیت دیکھو اور ان کی تربیتیں دیکھو، پھر بھی بولتے ہیں مدرسہ نہ چلاؤ، مدرسہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا تکلیف؟ خرچہ تو ہم دے رہے ہیں۔ پھر کرائے کے ملا ان لوگوں نے خریدے، یا مولوی تھے اور پیسے کی لالچ میں آ گئے، یا مولوی نہیں تھے اور مولوی بنا کر کے پیش کیے گئے۔ آج کل سب سے زیادہ بھونکنے والا، بکواس کرنے والا مولویوں کے خلاف اور مدارس کے خلاف یہ طاہر اشرفی ہے، علامہ طاہر اشرفی۔ ایک ٹی وی اینکر نے بولا کہ میں کھلم کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ یہ شرابی کبابی ہے، یہ مولوی نہیں ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، زانی ہے۔ سارے کیس ریکارڈ میرے پاس موجود ہیں، اور جا کر کے میرے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کرے کورٹ کے اندر، میں ذرا ذرا ثابت کروں گا۔ ایسے گندے لوگوں کو علماء کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو دین کے نمائندے تو یہ ہیں۔ اور اس طرح کے ایک سرکاری ملے نے ابھی 4-5 دن پہلے ایک بیان دیا، سرکاری پیسے کے 54 کروڑ روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، جس مولوی کو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو حکمران بھیک مانگ رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں عوام، ملک کو نہیں چلا سکتے، وہ پھر کروڑوں روپے دے دیتے ہیں کہ ان مولویوں کو ایمان خراب کرو، تو پھر یہ کیا دین کی خدمت کریں گے؟ تو بھائی ایسے حالات کے اندر اگر ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے روحانیت کی غذا کرنی ہے، تو پھر مدرسوں کے ساتھ جڑنا ہوگا، مسجد کے ساتھ جڑنا ہوگا، مسجد مدرسے کو آباد کرنے والے مولویوں کے ساتھ جڑنا ہوگا، علماء کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ وہ آپ کو دنیا تو دے سکتے ہیں لیکن دین نہیں دے سکتے، وہ آپ کو دنیا تو دے سکتے ہیں لیکن جنت نہیں دلا سکتے۔ لیکن انشاءاللہ اگر کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بندہ ملا کے ساتھ جڑ گیا، مولوی کے ساتھ جڑ گیا، دین کی کسی بھی جماعت کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ جڑ جائے، خانقاہ کے ساتھ جڑ جائے، مدرسے کے ساتھ جڑ جائے، علماء کے ساتھ کسی نہ کسی نسبت میں جڑ جائے، انشاءاللہ اس کی آخرت بن جائے گی۔ دنیا کی زندگی سمجھو کہ 60 منٹ، 60 سال 60 منٹ، اور آخرت کی زندگی 60,000 سال بولو، 60 لاکھ سال بولو، 60 کروڑ سال بولو، پھر بھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ لمبی زندگی ہے۔ ابھی 60 کروڑ سال کے بدلے میں 60 منٹ کی وجہ سے آدمی آخرت کو برباد کر دے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اس وجہ سے اپنی اولاد کی آخرت کا بھلا سوچیں، مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ کچھ بھی پروپیگنڈا کریں، لیکن حقیقت میں ان مسلمانوں کا، مسجدوں کا، مدرسوں کا، مسلمانوں پر تو احسان ہے ہی، لیکن حکمرانوں پر بھی احسان ہے کہ جو ان کو خرچہ دینا چاہیے تھا وہ ہم دے رہے ہیں۔ آپ اسپتالوں کے روز چکر کاٹتے ہو، نادرا کے چکر کاٹتے ہو، اور تھانوں کے چکر کاٹتے ہو، کبھی بھی آپ کو ٹائم پر افسر ملا ہے؟ کبھی بھی ٹائم پر ڈاکٹر آتا ہے؟ نہیں۔ لیکن نماز کا ٹائم فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جمعہ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا ہوا ہے کہ یار آج امام صاحب نہیں، آدھے گھنٹے کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ بھائی آج مؤذن صاحب کی طبیعت صحیح نہیں، آج اذان نہیں ہوگی، کبھی سنا ہے؟ نہیں۔ ہم نے الحمدللہ دین کو سنبھالا ہے، علماء نے دین کو سنبھالا ہے، اور اسی دین کے دشمن کہتے ہیں کہ نہیں، دین کو ختم کرو، مدارس کو ختم کرو۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہمارے علماء موجود ہیں تو ان کے باپ کو بھی جرأت نہیں ہے کچھ ایسا کر سکیں۔
جو تھوڑا بہت بھی علماء کو سنتے رہتے ہیں وہ سارے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ ابھی مولانا فضل الرحمان کتنا میدان میں آئے، بڑی بکوازیں کی، دھمکیاں دیں۔ مولانا نے بولا دھمکیوں میں ہم آنے والے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بات کرنی ہے پیار محبت سے کرو، دھمکیاں دے کر کے ہمیں ڈرا نہیں سکتے، ہمیں ناراض تو کر سکتے ہو، ہم دھمکیوں کے اندر اکڑتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ کوئی تو طاقت ہے نا جو یہ اس طرح کی ان فرعونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو ہماری بھی پھر لوگوں کی مرضی اللہ کی مدد کے ساتھ جڑیں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑیں، یا پھر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ آج ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ملی ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹہ پہلے، حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید رحمہ اللہ، اس کے قاتلوں کو سزا مل گئی الحمدللہ۔ تقریباً قریب کا زمانہ تھا، بے نظیر کو بھی شہید کیا گیا تھا، اور پھر ڈاکٹر خالد محمود سمرو کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ وہ کسی انداز سے وہ بحث نہیں کر رہا، لیکن ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ مسجد کے اندر فجر کی اذان دے کر کے، فجر اذان بھی خود دی ہے سکھر میں، اذان دی، اذان دینے کے بعد فجر کی سنت پڑھنے لگے، سنت میں نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران ظالموں نے گولیاں ماری اور حضرت کو شہید کیا تھا۔ مسجد کا شہید، مصلی کا شہید، نماز کا شہید۔ تو علماء نے اس کے خلاف کیس چلایا، اللہ کے فضل و کرم سے 1 مہینے کے اندر 6 کے 6 قاتل گرفتار ہو گئے، اور پھر تقریباً 11 سال 10 سال تک یہ کیس چلا۔ 2014 کے نومبر میں شہادت ہوئی تھی، لیکن آج اس کا صبح کو سکھر عدالت کی طرف سے فیصلہ ہوا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک ایک کا نام لے کر کے بولا کہ تجھ پر 6 تھے، سب پر جرم ثابت ہوا ہے، اور آپ کو عمر قید سزا دیتے ہیں۔ سزا مل گئی الحمدللہ، لیکن اس کے مقابلے میں بے نظیر ہے، بیچاری بے دردی سے ماری گئی عورت۔ اسلام کی ہدایات اور تعلیمات تو یہ ہیں کہ عورت اگر جنگ کے میدان میں ہے تو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس عورت بیچاری کے اوپر ظلم کیا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا۔ اور اس وقت بھی سندھ کے اندر حکومت ان کی پارٹی کی تھی، اس کے بعد بھی آج تک مسلسل ہمیشہ سندھ حکومت انہی کے پاس ہے، پی پی کے پاس ہے۔ اور وفاق کا پہلے بھی زرداری صاحب صدر بنا، وفاقی حکومت بھی اس کی تھی، صوبائی حکومت بھی، وفاقی حکومت بھی۔ ابھی اس وقت بھی سندھ بھی اسی کی حکومت ہے، اور پنجاب کا گورنر اسی کا ہے، ملک کا صدر پاکستان اسی کا ہے۔ اس کے باوجود بے نظیر کے قاتل مرنا، سزا ملنا تو کیا پتہ ہی نہیں ابھی تک کون ہے۔ یہ ہے بھائی اہل حق کی اور اہل باطل کی طاقت کا فرق۔ اس وجہ سے علماء کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ جڑو گے انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، اور اگر بے دینوں کے ساتھ ملیں گے آخرت تو برباد، دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے قاتلوں کو بھی تباہ و برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ پورے ملک کے اندر جو بدامنیاں کر رہے ہیں، جو فتنہ فساد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مضبوط رہنے کی، ایمان پر اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔